رونے کے لیے ترسے ہوئے. 17 رمضان گزر گئی، 18 رمضان آ گئی. روزہ اس بیٹی کے گھر افطار کیا جو لاڈلی تھی. جناب کلثوم صلوات اللہ علیہا، ان کے گھر علی کا آخری افطار. بیٹی نے باپ کی محبت میں دسترخوان بھرا ہوا تھا. علی کی آواز آئی، کلثوم تجھے خبر ہے تیرا بابا کبھی دسترخوان میں اتنی نعمتیں رکھ کے روزہ افطار نہیں کرتا. نمک، پانی، ایک روایت کھجور اور پانی. روزہ افطار ہوا. بہنیں اس بات کی گواہی دیں گی، بیٹیوں کی بڑی حسرت ہوتی ہے باپ ان کے گھر سے کھانا کھائے. بی بی رو کہتی بابا بڑی محنت سے سب کچھ بنایا تھا، بابا تو نے بیٹی کے گھر سے کچھ بھی نہیں کھایا. بابا ایک منت مان، میں نے بڑی محنت سے شربت بنایا ہے، بابا ایک گھونٹ شربت تو پی لے. علی نے رو کے کلثوم کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھے گا وہ سنبھال کے رکھ لے، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے. بیٹی کو کیا خبر تھی کہ یہی شربت بابے کے قاتل کو پلانا پڑ. امیر المومنین مصلی عبادت پہ آ گئے. آدھی رات تک علی مناجات الہیہ میں مصروف رہے. اس دن علی کی مصلی پہ اللہ سے گفتگو کرنے کی طریقہ اور گفتگو کا انداز بدلا ہوا تھا. علی کی اولاد ایک حجرے میں اکٹھی ہو گئی. بی بی عالیہ رو کے کہتی ہے حسین میں نے خواب دیکھا ہے، کعبے کے غلاف کو آگ لگی ہوئی ہے. حسین رو کے کہتے میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کے سر سے چادر اتری ہوئی. اللہ کوفے میں خیر کرے. باہر والے دروازے پہ دستک ہو گئے. جناب عباس دروازے کی جانب چلے. علی کی آواز آئی عباس رک. یہ روایت اگر برداشت کر لو گے تو اسی پہ بڑا ماتم. عباس رک. عباس وہیں پہ رک گئے. امیر المومنین جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ دروازے کی طرف گئے. آدھی رات بالکل ضربت والی صبح ہونے والی ہے. یہ روایت ہے 1819 کی درمیانی رات. تھوڑی دیر بعد علی مسجد میں جانے والے. آدھی رات علی نے گھر کا دروازہ کھولا. 4 گھوڑے سوار امیر المومنین کے دروازے پہ کھڑے تھے. چاروں کے چہرے پہ نقاب تھے. علی نے کہا من انتم، کون ہو تم؟ چاروں گھوڑوں سے اترے. علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے. پہلے کی آواز آئی مولا میں حذیفہ یمانی ہوں. دوسرے کی آواز آئی یا امیر المومنین میں ابراہیم ابن مالک اشتر ہوں. تیسرے کی آواز آئی اے وارث محمد میں اسود بن نباتہ ہوں. چوتھے کی آواز آئی اے ابو الحسن میں عبداللہ ابن عفیف ہوں. علی کی آواز آئی چاروں میرے نوکر آدھی رات کو میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ مومن کے دل میں قبر حسین ہوتی ہے. ذاکر کا کام ہوتا ہے صرف جملہ پڑھنا. حذیفہ یمانی رو کے کہتا یا علی جب سے یہ 40 ہجری کا رمضان آیا ہے ہمیں تیری تقریروں سے ڈر لگ رہا. یا علی آپ سے ایک بندے نے پوچھا تھا کہ آپ نے داڑھی خضاب کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا تھا ان قریب یہ لہو سے خضاب ہونے والی. یا علی آپ نے ایک دن ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ اس نے کہا تھا 16. آپ نے کہا زیادہ گزر گئے تھوڑے رہ گئے. یا علی ہم نے کوفے میں ایک شخص کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے. یا علی کوفے کے حالات بہتر نہیں ہیں، تیری تقریروں کا انداز بدل گیا ہے. یا علی ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے. ہم چاروں نے مل کے قسمیں کھائی ہیں کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آپ گھر ہوں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے، آپ مسجد میں جائیں گے ہم دروازے میں پہرا دیں گے. یا علی ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. علی نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا، لیکن میں حکمن کہتا ہوں مجھے پہروں کی ضرورت نہیں. اگر پہرا دینا ہوتا میرا عباس جیسا بیٹا ہے، میرا حسن جیسا بیٹا ہے،
جاؤ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے علی کے حکم کے بعد ہم پہ کھڑا ہونا حرام ہو گیا تھا۔ حذیفہ کہتا ہم چاروں گھوڑے لے کے علی کی گلی سے روتے ہوئے نکلے۔ حذیفہ یمانی کہتا ہے جب میں علی کی گلی کا موڑ مڑنے لگا، میں نے آخری بار مڑ کے علی کی طرف دیکھا، علی ہاتھ ہلا کے کہہ رہے تھے حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے، حذیفہ اللہ کے حوالے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا گھر آ گیا، میں نے اپنے سر سے امامہ اتارا، دیوار پہ مارا، تلوار نکالی، ریت پہ پھینکی، میں ایڑیاں رگڑ کے رونا شروع ہوا۔ میری بیوی قریب آ کے کہتی ہے علی کا سپاہی ہو کے بچوں کی طرح کیوں رو رہا ہے؟ رو کے علی کے دروازے میں پہرا دینے گئے تھے، علی نے خالی واپس بھیج دیا۔ کوفے کے حالات بہتر نہیں ہے، بیٹیاں بابے کی شاہی دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ حذیفہ کہتا میری زوجہ کہتی ہے علی کو تیرے پہرے کی کیا ضرورت ہے، وہ فاتح خیبر ہے، اس کی تلوار سے زمانہ ڈرتا ہے۔ حذیفہ کہتا میں روتا روتا سو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی نے میرا کاندھا ہلایا، ہلا کے دی حذیفہ جاگ، سونی یہ آواز کس کی ہے؟ حذیفہ کہتا میں تڑپ کے اٹھا، آواز آ رہی قد قتل امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، غازی کا بابا مارا گیا، علی کو ضرب لگ گئی، علی کوفے میں کہتا حوصلہ حوصلہ حوصلہ، قد قتل امیر المومنین، علی کو سجدے میں ضرب لگ گئی۔ حذیفہ کہتا میں دوڑا، جو شہادتی علی سننے آئے، اب مجھ پہ سوال کرو کہ علی کے بیٹے کہاں تھے؟ کوفے کی جامعہ مسجد میں علی امامت کرواتے تھے، کوفے کی چھوٹی مسجدوں میں علی کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے۔ کہیں سے حسن بھاگا ہوا، کہیں سے حسین دوڑا، غازی جہاں سے دوڑ رہا ہے وہاں سے دیواریں ہل رہی۔ مسجد میں سارے بیٹے پہنچے تو حالت کیا ہے؟ سید ایک لمحے کے لیے برداشت کرنا، علی کا سر ایسے کھلا تھا جیسے قاری کے ہاتھوں پہ قرآن کھلا ہے۔ حسن کی آواز آئی بابا آنکھیں کھول۔ مشکل روایت پڑھنے لگا ہوں۔ علی کے بیٹے، حوصلے کے ساتھ سننا، امیر المومنین کے بیٹے مسجد میں آ چکے تھے۔ ملعون ابن ملجم گرفتار ہو گیا۔ اس ملعون کو مسجد کے ستون کے ساتھ علی کے نوکروں رسیوں سے باندھ دیا۔ کبھی علی کا کوئی بیٹا اس کی طرف دوڑتا، حسین آگے آ جاتے، کبھی حسن آگے آتے، غازی خون آیا ہوا ہے آنکھوں میں، عباس بار بار کبھی قبضہ تلوار پہ ہاتھ، کبھی اس ملعون کا چہرہ۔ عباس اپنے ہونٹوں سے کہہ رہے ہو تو نے میری آقا زادی کے سر کے بال کھلائے، اوے تو نے پردیس میں رلا دی علی کی بیٹیاں۔ بار بار حسین عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا عباس چپ، عباس صبر۔ جب علی نے دیکھا کہ عباس روک نہیں رہا، علی کی آواز آئی عباس جلدی جا، کلثوم سے کہے میرا شربت دے۔ عباس گھر کی جانب دوڑا، جن ماتمیوں نے گلیوں میں رونا ہے، ادھر عباس ہاتھوں میں شربت لے کے آیا۔ علی کی آواز آئی عباس اپنے ہاتھوں سے میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس کا سر دیوار پہ لگا، روکے گا دعا کر تیرے غازی کو موت آ جائے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ بابا میں تیرے قاتل کو شربت پلاؤں؟ آواز آئی عباس تجھے تیار کر رہا ہوں، آج میرے قاتل کو شربت پلا، کل حسین کے کہنے پہ زینب کا خیمہ ہٹانا۔ عباس تو نے بڑے صبر کرنے ہیں، عباس تو نے بڑے حوصلے دکھانے۔ نماز جس پہ ضرب لگی یہ نافلہ نماز کا آخری سجدہ تھا، واجب نماز جناب حسن کی امامت میں ادا ہوئی۔ نماز حسین کی بھی کربلا میں بڑی مشکل تھی،
نماز کوفے میں حسن کی بھی بڑی مشکل تھی، بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر. ادھر زخمی علی کو اٹھایا گیا، ادھر علی کی بیٹیاں دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئیں. علی کی آواز آئی، حسن میرے صحابہ کو واپس بھیج دے، میں علی گوارا نہیں کرتا میری زینب کی آواز کسی صحابی کے کان میں چلی. امیر المومنین کو گھر میں لایا گیا. 19 رمضان کا دن گزر گیا، 20 کی رات گزر گئی، 20 کا دن گزر گیا، 21 کی رات آئی. پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے لگا. 2 راتیں علی کی بڑی بیٹی عالیہ حجرے کا پردہ ہٹا کے چھپ چھپ کے بابے کو دیکھتی رہے. بالکل آخری جملے پڑھنے لگا ہوں، اس کے آگے نہیں پڑھوں گا. 21 رمضان کی رات بی بی نے حسن کو اپنے حجرے میں بلایا. مصلے پہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، رو کے کہتی حسن 2 دن ہو گئے میرے بابے کو زخمی ہوئے. میں یہ جملہ اپنی ماؤں بہنوں کے لیے پڑھنے لگا. رو کہتی حسن بتا میرا بابا بچ جائے گا. حسن رو کہتے زینب بابے کی آخری رات ہے. رو کے کہتی پھر مجھ پہ ایک احسان کر، میں ماں کے بغیر کبھی بابے سے ملی نہیں تھی، ایک بار مجھے اپنے ساتھ لے جا کے بابا ملوا دے. حسن کی کمر کے پیچھے چلی علی کی بیٹی. علی کا حجرہ بیٹوں سے بھرا ہوا تھا. حسن کی آواز آئی بابا تجھے زینب ملنے کے لیے آئی ہے. علی بسم اللہ کہہ کے اٹھ کے بیٹھے. علی کی آواز آئی میرا ہر بیٹا میرے حجرے سے چلا جائے، آج میری بیٹی مجھے ملنے کے لیے آئی ہے. علی کی بیٹے حجرے سے نکلنے شروع ہوئے، زینب کا بدن کانپنا شروع ہوا. ادھر سے حسین زینب کے قریب سے گزرے، بی بی نے اب حسین کی ابا میں ہاتھ ڈالا. رو کے کہتی تو تو رک جا، تو تو میرے حصے کا بھائی ہے، تیرے بغیر تو میں کربلا بھی نہیں جا سکتی. علی کی آواز آئی حسین تو بھی چلا جا. اب اکیلی بیٹی رہ گئی اور ایک زخمی باپ رہ گیا. بی بی رو کری بابا میں زندگی میں تجھ سے کبھی بولی نہیں تھی، بابا تیری آخری رات ہے. علی کی آواز آئی زینب میرے سرہانے بیٹھ کے مجھے قرآن سنا. علی کی بیٹی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. علی نے رونا شروع کیا. رو کری بابا تو کیوں رو رہا ہے؟ رو کر بس تیرا لہجہ سننا تھا، اب مجھے پتا چل گیا تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ لے گی. ادھر علی کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوئی. زینب رو کری بابا جلدی نہ کر، میں نے تیرے کہنے پہ قرآن سنایا، ایک بار آنکھیں کھول. مجھے بتا رسیاں کیسے پہنتے ہیں، مجھے بتا بازاروں میں کیسے چلتے ہیں، مجھے بتا شرابی سے کیسے بولتے ہیں، مجھے بتا پتھر کیسے کھاتے ہیں. آواز آئی قالوا انا للہ و انا الیہ